ہمارے بہت سے مسلمان بھائی زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے رمضان المبارک میں ہی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو زکوٰۃ کن چیزوں پر فرض ہے اور کون سی چیز کتنی مقدار میں ہمارے پاس موجود ہو تو ہمیں زکوٰۃ دینی ہوتی ہے، زکوٰۃ کی کتنی قسمیں ہیں، ان ساری چیزوں پر گفتگو فرمائیں گے شیخ سلیم آصف صاحب۔ جی بالکل۔ سب سے پہلے تو ہمیں زکوٰۃ کا مطلب پتہ ہونا چاہیے کہ زکوٰۃ کہتے کس کو ہیں۔ لغوی طور پہ زکوٰۃ کے علماء نے دو معنی بیان کیے ہیں۔ پہلا معنی ہے النما والزیادہ، کسی چیز کی نشو و نما یا کسی چیز کی زیادتی، زکوٰۃ کا لغوی مطلب ہے۔ اب جو آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اللہ اس آدمی کے مال کو کم نہیں کرتے بلکہ زیادہ کرتے ہیں۔ اس چیز کو اللہ نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو اللہ بڑھاتے ہیں۔ اور زکوٰۃ کا دوسرا لغوی مطلب ہوتا ہے الطہارہ، کسی چیز کی طہارت اور پاکیزگی۔ تو جو آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر لیتا ہے، اللہ ایسے آدمی کے مال کو پاک کر دیتے ہیں۔ جس طرح قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اس بات کو بیان فرمایا کہ خود من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ ان سے صدقہ لے کے ان کے مالوں کو پاک کیجیے۔ اور اصطلاحی طور پہ یا شرعی طور پہ زکوٰۃ کہتے ہیں حق یجب فی الاموال المخصوصہ فی وقت مخصوص لطائفۃ مخصوصہ، کہ زکوٰۃ ایسا حق ہے جو مخصوص مال کے اندر لازم ہے، ہر مال کے اندر زکوٰۃ نہیں ہے۔ فی وقت مخصوص وقت میں ہے، اس کی ہر حرف کی یا ہر لفظ کی الگ الگ تفصیل ہے، جس کو انشاءاللہ ہم آگے جا کے بیان کریں گے۔ لطائفۃ مخصوصہ ایک مخصوص گروہ کے لیے ہے، ہر بندے کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتے۔ اب زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے، جس طرح آپ نے بیان کیا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جہاں بھی نماز کا ذکر کیا ہے، عمومی طور پہ وہاں پہ زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا ہے۔ اور زکوٰۃ ان 5 بنیادی جو دین اسلام کے ارکان ہے، جس کے اوپر دین اسلام کی عمارت کھڑی ہے، تو ان ارکان میں سے زکوٰۃ یہ دین اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ جس طرح کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر مشہور روایت ہے کہ بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج بیت اللہ الحرام۔ اور اسی طرح وہ مشہور حدیث جو حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے، کہ جب جبریل علیہ السلام آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو آ کے سوال کیا فاخبرنی عن الاسلام، اللہ کے رسول مجھے اسلام کے بارے میں بتلائیے۔ تو آپ نے فرمایا الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ۔ تو یہ زکوٰۃ بنیادی رکن ہے۔ اب جو لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ان کی بنیادی طور پہ حافظ صاحب 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ جی، ایک تو ایسا آدمی ہے جو زکوٰۃ کا منکر ہے، کہ جو زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیتا ہے، تو ایسے آدمی کے متعلق علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ ایسا آدمی بالاجماع جو ہے وہ دین اسلام سے نکل جاتا ہے۔ بلکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ایسے لوگوں کے ساتھ قتال کی ہے، لڑائی کی ہے، جنگ کی ہے، جو لوگ زکوٰۃ کے منکر ہو گئے تھے۔ اب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ آپ ایسے لوگوں کے ساتھ لڑائی کریں گے جو اس چیز کی گواہی دیتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ وہاں پہ سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ الفاظ کہے واللہ لو قاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، اللہ کی قسم جس آدمی نے نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کیا، میں ایسے لوگوں سے ضرور قتال کروں گا، لڑائی کروں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ لوگ نماز کو تو دین کا حصہ سمجھتے ہیں اور زکوٰۃ کا انکار کر دیتے ہیں تو صدیق اکبر کا ایسے لوگوں کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ بلکہ اگلے جو الفاظ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بیان کیے وہ سونے کے پانی سے لکھنے کے جو ہے وہ قابل ہے۔ وہ فرماتے ہیں واللہ لو منعونی اقالا کانوا یؤدونہ الی رسول اللہ لقاتلتہم علی منی، اللہ کی قسم اگر یہ لوگ ایک رسی یا اپنے جوتے کے تسمے کی زکوٰۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا کیا کرتے تھے اور میرے زمانے کے اندر یہ لوگ اس کی بھی زکوٰۃ روک لیں گے تو میں پھر بھی ایسے لوگوں کے ساتھ قتال کروں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ تو ہے اس آدمی کا کہ جس آدمی نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا۔ تو جو حکومت وقت ہے
خلیفہ وقت ہے اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ اعلان جنگ کرے جو لوگ زکوٰۃ دینے کے منکر ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرا وہ آدمی ہوتا ہے کہ جو زکوٰۃ کو دین اسلام کا فریضہ اور رکن تو سمجھتا ہے، لیکن سستی اور کاہلی کی وجہ سے یا اس نیت سے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا کہ میرا مال کم ہو جائے گا، مال کے اوپر سانپ بن کے بیٹھ جاتا ہے، تو ایسے آدمی کے متعلق بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ملک میں بھی زکوٰۃ کے منکر تو نہیں ہوں گے لوگ، جی لیکن جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ایسے لوگوں کے لیے وعید ہے، صحیح بخاری کے اندر روایت اس ڈر سے کہ ہمارا مال کم نہ ہو جائے۔ جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من آتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاتہ، جس آدمی کو اللہ رب العالمین نے مال تو دیا ہے، اس کا مال زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچ گیا، فلم یؤدی زکاتہ، پھر وہ آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، مثل لہ یوم القیامۃ شجاعا اقرا لہ زبیبتان یطوقہ یوم القیامہ ثم یاخذ بلحظمتہ یعنی شدقہ ثم یقول انا مالک انا کنزک، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ہوگا، اللہ ایسے آدمی کے مال کو گنجے سانپ کی شکل دے دیں گے، اس کا مال جس کی اس نے دنیا کے اندر زکوٰۃ ادا نہیں کی ہوگی، جس مال کے اوپر انسان سانپ بن کے بیٹھا ہوگا دنیا کے اندر، اللہ اسی مال کو قیامت والے دن سانپ بنا دیں گے اس کے مال کو۔ پھر کیا ہوگا؟ ثم یطوقہ یوم القیامہ، سانپ بنا کے اللہ رب العالمین اس آدمی کے گل کا ہار بنا دیں گے، توق پہنا دیں گے، ثم یاخذ بلحظمتہ یعنی شدقہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ سانپ اس آدمی کی دونوں بانچوں کو پکڑ کے کھینچے گا دونوں طرف سے، پھر وہی مال جو سانپ بن چکا ہوگا جس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، تو وہ کہے گا انا کنزک انا مالک، میں ہی تیرا خزانہ، میں ہی تیرا مال تھا، تو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلیل کے طور پہ اس آیت کی تلاوت کی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ تو ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، مالوں کے اوپر سانپ بن کے بیٹھ جاتے ہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے بھی ایسے لوگوں کے لیے وعید سنائی ہے۔ ویل کا لفظ قرآن مجید کے اندر استعمال کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ، مشرکوں کے لیے ویل ہے، ہلاکت ہے۔ کون سے مشرک؟ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، ایسے مشرک جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں۔ اللہ اکبر، یعنی کہ وہ مسلمان جو اپنے مال کو جنہوں نے معبود بنا لی ہے، جی جی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مشرکوں سے تشبیہ دی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ رب العالمین نے اسی چیز کو قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے نا کہ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، آپ نے اس بندے کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا لی ہے۔ تو اس لیے ڈرنا چاہیے اللہ رب العالمین سے اس سے پہلے کہ اللہ رب العالمین کا عذاب ہمارے پاس آ جائے۔ اللہ اکبر۔ اب اگلا سوال یہ ہے قاری صاحب کہ زکوٰۃ کی شرائط کیا ہے، کس بندے کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، کس حالت میں فرض ہوتی ہے، کب فرض ہوتی ہے، کتنی مالیت کے اوپر فرض ہوتی ہے، اس کی آگے تفصیل ہے۔ اچھا یہ بتائیے ہمارے سامعین کو جو ہمیں سنے ہیں جی، آپ ہمارا نمبر نوٹ کر لیں 0301 94 94 333، اس پہ آپ میسیج کر سکتے ہیں، کالز کر سکتے ہیں، اور ہم سے کوئی بھی اس کے متعلق آپ کا کوئی سوال ہو پوچھ سکتے ہیں۔ شیخ جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے ریگولر، جی جی، تھوڑا سا ہمیں بتائیے کہ اس کو کوئی فائدہ بھی ہوگا؟ فائدہ کیوں نہیں ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جہاں سے ابتدا کی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اللہ نے فرمایا کہ یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے، پھر آگے جا کے ان کے اوصاف بیان کیے متقین کے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اب جو مال اللہ کے راستہ کے اندر خرچ کیا جاتا ہے حافظ صاحب، اس کی بنیادی طور پہ دو قسمیں ہوتی ہیں جی، ایک نفلی صدقہ ہوتا ہے اور دوسرا فرضی صدقہ ہے۔ تو فرضی صدقے کے اندر زکوٰۃ آتی ہے، تو یہ وصف بیان کرنے کے بعد آگے جا کے انہی لوگوں کا اللہ رب العالمین نے بدلہ بھی بیان کیا ہے کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یعنی یہی لوگ ہدایت والے ہیں اور ایسے لوگ ہی کامیاب ہونے والے، یعنی کامیابی کی گارنٹی دی ہے خود اللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس چیز کی گارنٹی دی ہے کہ وہ صحابی آئے آ کے کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے دین اسلام کے متعلق بتلائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ بتلایا، اس نے کہا اللہ کے رسول اس کے علاوہ بتلائیے، آپ نے فرمایا کہ ایک دن اور رات کے اندر 5 نمازیں ہیں،
اس نے کہا اس کے علاوہ میرے اوپر کوئی نماز فرض ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، اللہ کہ تو کوئی نفل نماز پڑھے۔ پھر اس نے کہا اللہ کے رسول اور؟ آپ نے فرمایا اگر اللہ مال دے دے، زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچ جائے، اس کی زکوٰۃ ادا کر۔ اس نے کہا اللہ کے رسول اس کے علاوہ میرے اوپر کو مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا فرض ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، اللہ کہ تو نفلی صدقہ کرے۔ پھر رمضان کی، اس کے بعد حج کی باری آئی۔ جب یہ تمام چیزیں پوری ہو گئیں، وہ صحابی آگے سے کہتے ہیں واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، اللہ کی قسم ہے اللہ کے رسول اس سے نہ میں زیادہ کروں گا نہ ہی کم کروں گا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ افلح ان صدق، اگر یہ بندہ سچا ہے، جس طرح یہ کہہ رہا ہے کہ میں نماز پڑھوں گا، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کروں گا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں نبوت والی زبان سے اس چیز کی گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ آدمی کامیاب۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العالمین نے بھی کامیابی اور کی، حضور نے بھی کامیابی کی گارنٹی دے دی ہے۔ جی جزاک اللہ خیر۔ اچھا بتائیے اب ایک تو کن لوگوں پر یہ زکوٰۃ فرض ہے؟ جی جی، پھر اس کا نصاب کیا ہے؟ نصاب کیا؟ سب سے پہلے جو آدمی جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، اس آدمی کا مسلمان ہونا لازم اور ضروری ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم زکوٰۃ دیتا ہے، اس کا وہ صدقہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ مطلب اگر وہ اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دیں گے، جزا دیں گے، تو وہ دنیا میں دیں گے، دنیا کے اندر۔ اور اللہ رب العالمین نے قیامت میں ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا ہے کہ ان کو بدلہ نہیں ملے گا۔ قرآن مجید کے اندر وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ، کہ ان کے صدقات کو قبول کرنے سے جو چیز ماننے ہے، کہ جس چیز نے ان کے صدقات کو قبول کرنے سے روکا ہوا، وہ چیز کیا ہے کہ کفروا باللہ وبرسولہ، کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کیا کیا ہے؟ کفر کیا۔ وہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے، تو اس لیے اللہ کے ہاں ان کے وہ صدقات قبول نہیں ہوں گے۔ ہاں دنیا کے اندر شہرت ہو جائے گی کہ فلاں بندے نے بڑا جو ہے وہ صدقہ کیا ہے، لوگوں کا خیال رکھا ہے، اور دنیا میں اس کا بدلہ بھی ادا کیا جائے گا۔ جی، دنیا کے اندر بدلہ شہرت کے اندر لوگوں کی زبانوں پہ اس کی تعریفی کلمات ہیں، لیکن اللہ کے پاس اس آدمی کا بدلہ نہیں ہے۔ اچھا، اس چیز کی بڑی ویلیو شیخ کہ اللہ کو ماننا اور اللہ کے حبیب کو ماننا۔ جی جی، جو اللہ کے حبیب کو مانتا ہے اور ایمان لے کے آتا ہے، بالکل، اور پھر صدقہ و خیرات کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، تو قیامت کے دن اس کو دنیا میں تو اس کو عطا کیا جا رہا ہے، جی جی، قیامت کے دن اسے دوبارہ اور عطا کیا جائے گا اور کامیاب لوگوں میں شامل کر دیا جائے گا۔ ایسے ہی ہے، کیونکہ جس آدمی نے اللہ اور اس کے رسول کو مان بھی لیا اور ان کی مان بھی لی، ایک ہے اللہ اور اس کے رسول کو ماننا، ایک ہے اللہ اور اس کے رسول کی ماننا۔ جی، تو جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کو مانتا بھی ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی مانتا بھی ہے، ایسے آدمی کو مومن کہا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں، وہ بابا جی اشفاق احمد صاحب ہے نا، جی جی جی، ان سے کسی نے کہا کہ بابا جی ہمیں بتلائیے کہ مسلمان کون ہوتا ہے اور مومن کون ہوتا ہے۔ جی، انہوں نے 2 لفظوں کے اندر جواب دے دیا، انہوں نے کہا بیٹا جڑا اللہ نو ماندا ہے وہ مسلمان ہے، تو جڑا اللہ دی ماندا ہے وہ آدمی مومن ہے۔ ماشاءاللہ، بہت اچھی۔ اس لیے ایمان کا جو درجہ ہے وہ اسلام سے اوپر کا درجہ ہے، تو جو آدمی مومن بن جاتا ہے تو اس کے تو وارے نیارے ہو جاتے ہیں اللہ رب العالمین کے ہاں۔ تو سب سے پہلی چیز کہ زکوٰۃ اس آدمی کے اوپر فرض ہے جو مسلمان ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ زکوٰۃ اس آدمی کے اوپر فرض ہوگی جو آدمی آزاد ہے، غلام آدمی کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ کیونکہ جو غلام کا مال ہوتا ہے وہ حقیقت میں اس کے مالک کا مال ہوتا ہے، کیونکہ حدیث کے الفاظ یہ ہے کہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من باع عبدا له فماله للباع الا ان يشترط المبتاع، جو آدمی اپنے غلام کو بیچ دیتا ہے تو جو غلام کا مال ہے وہ بیچنے والے یعنی اس کے مالک کا ہوگا۔ کیونکہ جو غلام ہے اس کا جو مال ہے وہ حقیقت میں اس کے مالک کا مال ہے، تو اس لیے جو آدمی غلام ہے تو اس کی اپنی ملکیت ہے ہی کوئی نہیں۔ جی ٹھیک، آگے جا کے ہم انشاءاللہ بیان کریں گے کہ اس مال کے اندر زکوٰۃ فرض ہے جو انسان کی اپنی ذاتی ملکیت کے اندر ہے۔ اچھا، اب تو شیخ غلام نہیں ہے، جی جی، غلام کی طرح کوئی کسی کی ڈیفینیشن کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، عمومی طور پہ آج کل جو ہے نا ہمارے ہاں یہ صورت موجود نہیں ہے، لیکن تفصیل کے لیے کیونکہ جو علماء اور فقہاء نے بیان کیا ہے اس کی وضاحت کے لیے اس بات کو ذکر کرنا یہ لازم اور ضروری ہے۔ جی، اس کے بعد تیسری شرط، زکوٰۃ اس وقت انسان کے اوپر فرض ہوگی جب اس کا مال نصاب کو پہنچ جائے۔ اب مال نصاب کو پہنچ جائے، حافظ صاحب اس کے 2 مطلب ہے۔ جی، ایک یہ ہے
کہ ایسا مال، اس مال کے اوپر انسان کے اوپر زکوٰۃ ہوگی جو انسان کی ضروریات سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے. ایک ایسا مال ہے جو انسان کی اپنی ضرورت ہے. مثال کے طور پہ کھانا ہے. ایک آدمی جو ہے وہ سال کی اپنے لیے 80 من گندم لا کے رکھتا ہے، تو کیا اس گندم کا جو اس نے اپنی ضرورت کے لیے لا کے رکھی ہے تو اس کے اوپر اس کو عشر ادا کرنا پڑے گا؟ نہیں، ایسی گندم کے اوپر اس کے اوپر عشر نہیں ہے، کیونکہ وہ جو گندم ہے وہ اس کی ضرورت ہے. جی. اس گندم کے اوپر اس کو عشر دینا پڑے گا جو اس کی ضرورت سے کیا ہے، زائد ہے، جو اس نے تجارت کے لیے جو ہے وہ کاشت کی. اگر کوئی آدمی اپنی ضرورت کے لیے 200 من بھی رکھتا ہے اور اس کی ضرورت 200 من ہے سال کی، تو اس کے اوپر عشر نہیں ہوگا. اسی طرح لباس ہے. ایک آدمی لباس پہنتا ہے پورا سال، مہنگے کپڑے پہنتا ہے، اس کی ضرورت ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں. ایک آدمی کا گھر ہے، وہ اس کی ضرورت ہے، وہ گھر 5 کروڑ کا ہے، اس کی مالیت 5 کروڑ ہے، لیکن انسان کی ضرورت ہے، وہ اس کے اندر رہائش پذیر ہے، تو ایسے گھر کے اوپر زکوٰۃ نہیں. ہاں، ایک آدمی اس کے 5 پلاٹ ہیں، 2 اس نے اپنے ذاتی استعمال کے لیے ہیں کہ اس کے 2 بیٹے ہیں، اس کی شادی کرے گا، تو وہ اس کے ذاتی استعمال میں آئیں گے، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی. جو 3 پلاٹ زائد ہیں جو اس نے تجارت کے لیے لے کے رکھے ہیں اور اس کے اوپر وہ فائدہ لینا چاہتا ہے، تو ان کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، جسے خرید و فروخت کے لیے. تو دوسرا مطلب نصاب کا یہ ہوتا ہے کہ ایسے مال کے اندر زکوٰۃ ہوگی جو مال نصاب کو پہنچ جائے اور وہ کسی انسان کی اپنی ذاتی ملکیت کے اندر مال ہو. اب میں مثال دیتا ہوں. ایک آدمی، اس کا خیراتی ادارہ ہے. اب خیراتی ادارے کے اندر جو مال جمع ہوتا ہے، بعض دفعہ کروڑوں روپیہ جمع ہو جاتا ہے. جی، ہو جاتے ہیں. تو کیا اس مال میں سے زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گی؟ اس مال میں زکوٰۃ نہیں ہوگی، اس لیے وہ کسی کا ذاتی مال نہیں ہے. اسی طرح مسجد اور مدرسے کا محتمم ہے، اس کے پاس مسجد کے پیسے موجود ہیں یا مدرسے کے پیسے موجود ہیں، 10 لاکھ روپیہ اس کے پاس موجود ہے، تو کیا اس مال میں زکوٰۃ ہوگی؟ نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ اس کی ذاتی ملکیت نہیں ہے، وہ غیر کی ملکیت ہے، وہ اللہ رب العالمین کا مال ہے پہلے ہی. تو وہاں تو زکوٰۃ کے پیسے جمع ہوتے ہیں مدارس کے مال کے اندر، تو اس لیے وہاں پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. اس کے بعد چوتھی شرط یہ ہے کہ زکوٰۃ اس وقت فرض ہوگی ایسے مال کے اندر جس کو پڑے آپ کے پاس 1 سال گزر گیا. لیکن یہ شرط نقدی ایک مال جو آپ کے پاس موجود ہے اس کے اندر ہوگا، جو تجارتی ساز و سامان ہے اس کے اندر 1 سال کی شرط ہوگی. اسی طرح جو آپ کے پاس جانور ہیں ان کے اندر شرط 1 سال کی ہے. لیکن جو کھیتی یا پھل ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ سال کی شرط نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس بات کو بیان فرمایا ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، کہ جس دن تم کاشت کرو اس کا حق اسی دن ادا کرو. تو اس کے لیے سال کی شرط نہیں ہے. یعنی جب فصل ہم کھیتیوں سے لیں گے جی تو ہر فصل پر اس کی زکوٰۃ ہے. وہ انشاءاللہ آگے جا کے ہم تفصیل بیان کریں گے کہ کتنی مالیت کے اوپر کتنا نصاب بنتا ہے، جانوروں کا کتنا نصاب بنتا ہے، کھیتی کا کتنا پھلوں کا بنتا ہے، نقدی کی صورت کے اندر ہمیں کتنی زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گی، اور اس کے بعد سونا اور چاندی ہے وہ کتنی انسان کے پاس ہو تو اس کی زکوٰۃ دینا پڑے گی. جی ٹھیک ہے. کس چیز کا کتنا نصاب ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی. سب سے پہلے ہم اختصار کے ساتھ جانوروں کی زکوٰۃ بیان کریں گے. اس کا نصاب، ایک انسان کے پاس بکریاں ہیں، بکری ہو، اونٹ ہو، گائیاں ہوں، تو ان کے لیے زکوٰۃ کی شرط یہ ہے کہ وہ ایسی جانور ہوں جو سائمہ ہوں. سائمہ ایسے جانور کو کہا جاتا ہے کہ سال کا جو زیادہ حصہ ہے وہ بیر چر کے وہ اپنا گزارا کریں، جن کو جو ہے وہ اجرت یا انسان جو ہے وہ اپنی جیب سے خرچ کر کے ان کو چارہ نہ کھلائے، بلکہ بیر جو ہے وہ چر کے اپنا گزارا کریں، تو ایسے جانوروں کے اوپر زکوٰۃ ہوگی. کال لے لیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کون اور کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ محمد ارشد بات کر رہا ہوں کھڈیاں سے. جی ارشد صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. جی ارشد صاحب کیا پوچھنا چاہتے ہیں شیخ صاحب سے؟ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ میری جو وائف ہے اس کے پاس 12 تولے سونا ہے جی، اور میرے 3 بچے ہیں، ابھی ان کی شادی نہیں کی. کیا
میں ان کو ابھی ڈیوائیڈ کر سکتا ہوں یا مجھے اس پہ زکوٰۃ دینا ہوگی؟ جی ٹھیک ہے، ابھی آپ کا سوال ہم نے لے لیے، اس کا جواب ابھی دیتے ہیں. بہت شکریہ اپنی کال کی. ٹھیک، خدا حافظ. جی گزارش یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے کے اندر ہیلہ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ دو انسان ہیں، آپس کے اندر پارٹنر ہے، ان کی ایک دوسرے کے پارٹنر ہے، شراکت داری ہے. جی. ان کا آپس کے اندر جو ہے کسی بھی معاملے کے اندر شراکت داری ہے. مثال کے طور پہ بکریاں ہیں، تو وہ صدقے اور زکوٰۃ کے ڈر سے ان دونوں کو الگ الگ ریوڑوں کو نہ کریں. یا یہ ہے کہ دو ایسے لوگ ہیں کہ جن کے الگ الگ ریوڑ تھے، تو وہ ان کو زکوٰۃ کم دینی پڑے، تو وہ زکوٰۃ دینے کے باری آئے تو دونوں ریوڑوں کو اکٹھا کر لیں. ایسا ہلا نہیں کرنا چاہیے، اور یہ حضور نے فرمایا. میں اس کی مثال دیتا ہوں. اب یہ ہے کہ ابھی ہم نے انشاءاللہ بکریوں کا نصاب بیان کرنا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس آدمی کے پاس 40 بکریاں ہیں، ٹھیک ہے، 40 سے لے کے 120 بکریاں ہیں، تو ان کے اوپر ایک بکری زکوٰۃ ہوگی. یعنی تو بڑا آسان ہے. کسی انسان کے پاس 39 بکریاں ہیں، 39 پہ زکوٰۃ نہیں ہے ہوگی. لیکن اب ہیلا کیا ہے کہ مثال کے طور پہ 30 بکریاں میری ہیں، 30 آپ کی ہیں، ہم مل کے جو ہے ان کو اکٹھا کر لیتے ہیں، پارٹنرشپ کر لیتے ہیں. جی. جب 60 ہو جائیں گی تو 60 بکریوں پہ ایک زکوٰۃ دینا لازم ہوگی، کیونکہ وہ 40 سے بڑھ گئی ہیں اور 120 سے کم ہے، تو 40 سے 120 تک ایک بکری بنتی ہے. لیکن جب زکوٰۃ دینے کی باری آئے تو میں کہوں بھائی جان آپ اپنی 30 الگ کر لیں، میں اپنے گھر کے اندر لے جاتا ہوں، تو پھر دونوں کے اوپر زکوٰۃ اور نہیں ہوگی. اس طرح نہیں کرنا چاہیے. جیسے بھائی نے بھی سوال ابھی کیا. میں اسی سوال کی طرف آ رہا ہوں. اب اسی طرح یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ آپ کا الگ ریوڑ ہے، میرا الگ ریوڑ ہے. آپ کے پاس بھی 50 بکریاں، میرے پاس بھی 50 بکریاں. آپ کو 50 بکریوں کے اوپر ایک بکری زکوٰۃ دینا پڑے گی، مجھے بھی 50 بکریوں کے اوپر ایک بکری زکوٰۃ دینا پڑے گی. اب ہم کرتے کیا، ہیلا کرتے ہیں کہ دونوں ریوڑوں کو ملا کے ایک کر لیتے ہیں، جی 100 کر لیتے ہیں. اب 40 سے 120 بکریوں تک کتنی زکوٰۃ ہے؟ ایک. بجائے اس کے کہ 2 بکریاں زکوٰۃ دی جائے تو وہاں کتنی دی جائیں گی؟ ایک. ایسا ہلا کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اچھا، اب اس میں 2 سوال ہیں شیخ. جی جی. ایک تو جیسے بھائی نے پوچھا کہ ان کے 3 بیٹے ہیں، جی جی، ابھی ان میں تقسیم کر دیں، کیا اپنی زندگی میں جائیداد کو تقسیم کر دینا چاہیے؟ نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ان کی بیوی کا مال ہے وہ خاوند کا مال نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کی ملکیت اس کی بیوی کی ہے، خاوند کی نہیں ہے. جس طرح بھائی نے سوال کیا، ہو سکتا ہے انہوں نے خود دیا ہو سارا کچھ. اگر دیا ہے، اگر تو حق مہر میں دیا ہے تو پھر وہ عورت کا ہو گیا، ملکیت ہوگی. اگر حق مہر میں نہیں دیا، ویسے دیا جس طرح عمومی طور پہ دے دیتے ہیں، تو پھر وہ خاوند کی. لیکن ان کا سوال یہ تھا کہ وہ میری بیوی کا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ 12 تولے سونا ہے، اس کے اوپر اگر پڑے سال گزر گیا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی. ٹھیک ہے. وہ لازم اور ضروری ہے. انشاءاللہ آپ مال کی زکوٰۃ ادا کریں، اللہ رب العالمین مزید آپ کے لیے وسائل مہیا کر دیں گے کہ آپ آسانی سے اپنے بچوں کی شادی کر لیں گے. بیٹوں کے لیکن جو اللہ کا حق ہے، وہ اللہ کا حق اللہ کی راہ کے اندر دیا جائے. اللہ کا حق آپ اپنے بیٹوں کو نہ دیں. تو اس لیے اللہ کا حق اللہ کو دیں، اور آپ کے بیٹوں کے لیے اللہ رب العالمین انشاءاللہ آسانیاں فرما دیں گے. تو ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے. جزاک اللہ خیر. اچھا، اب جیسے آپ نے اب فرما رہے تھے کہ وہ بھینسیں اور گائیں جو باہر سے چر کے آتی ہیں، یہ سوال ان پر زکوٰۃ ہے. جو گھر میں ہم چارہ ڈالتے ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں. شیخ یہ ثمرہ ہمیں لکھتی ہیں کہ یہ بتائیے کہ صدقہ فطر کے حوالے سے کہ صدقہ فطر کب اور کس پر فرض ہوتا ہے؟ جی، یہ اصل نہ اس کے متعلق ہم انشاءاللہ آخری عشرے کے اندر الگ سے پروگرام کریں گے. صدقہ الفطر مکمل ایک سیشن کر لیں. جی انشاءاللہ وہ اس کے متعلق ہوگا. اور میں اختصار کے ساتھ یہ کہہ دوں کہ صدقہ الفطر کا جو افضل ترین وقت ہے وہ اس وقت ہے جب عید الفطر کا چاند نظر آ جائے. چاند نظر آنے سے لے کے عید کی نماز شروع کرنے سے پہلے یہ افضل وقت ہے. لیکن سیدنا ابو ہریرہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے اقوال موجود ہیں کہ 1 یا 2 دن پہلے عید سے دیا جا سکتا ہے. لیکن ہمارے ہاں جو پہلے اور دوسرے عشرے کے اندر دے دیا جاتا ہے صدقہ الفطر، وہ صدقہ الفطر نہیں ہے، وہ عام صدقہ ہوگا. تو یہ ہر انسان کے اوپر، مرد ہے، عورت ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، ہر انسان کے اوپر صدقہ الفطر جو ہے وہ لازم ہے. جی سامعین جو ہمیں سن رہے ہیں، جو 10 رمضان کو 15 رمضان کو عزیزوں کو بھجوا دیتے ہیں یہ صدقہ فطر، تو وہ ٹھیک نہیں ہے.
عید کا چاند نظر آنے کے بعد اور عید کی نماز پڑھنے سے پہلے کہ اس دوران یہ صدقہ فطر دینا چاہیے؟ افضل وقت ہے، افضل وقت یہ ہے کہ عید سے 1 یا 2 دن پہلے، یعنی 27 یا 28 29 رمضان کو دیا جا یہ سکتا دوسرا سوال ہے کہ جی۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے ہاں تو پھر جائز ہے، لیکن افضل کیا ہے؟ وہ چاند نظر آنے کے بعد۔ جزاک اللہ شیخ۔ جی آپ فرما رہے تھے کہ جو گائے ہیں جی جی، یہ جو بیر چرنے والی ہیں زیادہ سال کا زیادہ حصہ، ان کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، اور جو گھر میں چارہ لا کے ڈوز ڈالتے ہاں ہیں تو ان کے ان پاس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ وہ سائمہ نہیں ہوتی، چاہے 500 بھینسیں ہیں، وہ جتنی مرضی ہیں۔ لو جی جتنے ہمارے گجر بھائی ہمیں سن رہے ہیں جی اور جٹ بھائی سن رہے ہیں جن کے پاس بھینسیں ہیں، جنہوں نے باقاعدہ طور پہ وہ بنایا ہوا ہے، فارم ہاؤس بنایا ہے، جی جی، تو وہ چونکہ وہ ڈیلی وہیں پہ لا کے چارہ ڈالتے ہیں اور پیسوں کا لا کے ڈالتے تو ان پر یہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ ویسے وہ صدقہ خیرات اپنی طرف سے کر سکتے ہیں، اللہ ان یشاء المتصدق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کہ صدقہ دینے والا خود چاہے تو وہ ادا کر سکتا ہے، فرض نہیں ہے۔ فرض نہیں ہے۔ جزاک اللہ شیخ۔ تو اب نصاب کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے بکریاں، 40 سے 120 تک ایک بکری ہوگی، ٹھیک ہے، 120 سے ایک بھی زیادہ ہوگی، 121 ہو گئی ہے تو پھر اس کے اوپر 121 سے لے کے 200 تک 2 بکریاں ہوں گی۔ ٹھیک ہے، کال وہ جی۔ ختم ہو گئی کال۔ جی، اس کے بعد 200 سے زیادہ ہو گئی ہے تو پھر ہر 100 کے اوپر ایک بکری ہوگی۔ اس کے بعد ہے اونٹ ہے کسی انسان کے پاس، جی شیخ، اگر 4 اونٹ ہیں تو 4 اونٹوں کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، 5 ہو گئے ہیں تو 5 اونٹوں کے اوپر ایک بکری زکوٰۃ ہوگی۔ ٹھیک ہے، یہ 5 سے 9 تک ایک ہے، اس کے بعد 10 ہو گئے ہیں، 10 سے 14 تک 2 بکریاں ہوں گی۔ عمومی طور پہ ہمارے ہاں یہ اونٹ نہیں ہوتے لوگوں کے پاس، گائیاں ہوتی ہیں، کسی انسان کے پاس 30 گائیاں ہیں، 30 گائیاں، تو ہر 30 گائیوں کے اوپر جو ہے 1 سال کا جزا جو دوسرے سال میں داخل ہو جائے بچڑا، جی۔ وہ انسان کے اوپر زکوٰۃ کے طور پہ دینا لازم ہوگا۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ ان جانوروں کے اندر ہے جو زیادہ سال کا حصہ بیر چرتے ہیں، باہر چرتے ہیں، جی، اور جن کو گھر میں باندھا جاتا ہے یا فارم ہاؤس پہ رکھا جاتا ہے جی۔ ان پر زکوٰۃ واجب، اگر ان کا چارہ جو ہے وہ خرید کے ان کو کھلایا جاتا ہے تب پھر فرض نہیں ہے۔ پھر فرض نہیں ہے۔ جزاک اللہ شیخ۔ جی، اس کے بعد ہے کھیتی کی طرف ہم آ جاتے ہیں۔ کھیتی کا نصاب کتنا ہے؟ کھیتی کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فیما سقط السماء والعیون او کان عصریا ففیہ العشر، کہ ایسی کھیتی جس کو بارش کا پانی جو ہے وہ سیراب کرتا ہے، یا چشمے جس کھیتی کو سیراب کرتے ہیں، یا وہ کھیتی نمی والی زمین کے اندر ہے جس کو پانی کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں عشر یعنی 10واں حصہ آپ کو ادا کرنا پڑے گا، یعنی ہر 10واں من۔ ٹھیک ہے، اور وما سقیہ بالنضح ففیہ نصف العشر، اور ایسی کھیتی جن کو راہٹوں کے ذریعے، ٹیوبلوں کے ذریعے محنت کر کے پانی پلایا جاتا ہے، جس طرح نہری پانی ہے، جی، جیسے تو آج کل ہمارے ہاں جو رواج ہے، جی۔ تو اس میں نصف عشر یعنی 20واں من جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے راہ کے اندر ادا کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، اب ایک انسان کے پاس پھل ہیں، پھل اور کھیتی کے اندر 2 شرطیں علماء نے ذکر کی ہیں، تب ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ ایسی کھیتی یا ایسا پھل، ایک تو ان کا وزن کیا جا سکے، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جن کو ذخیرہ کیا جا سکے۔ ہاں، اب ذخیرہ کیا ہے؟ آپ گندم کو ذخیرہ کر سکتے ہیں، جی سر، چاول کو جی سر، ذخیرہ کر سکتے ہیں، اسی طرح مکی ہے ذخیرہ کر سکتے ہیں۔ پھلوں میں سے آپ کھجور کو یا منقع جو ہے اس کو ذخیرہ کر سکتے ہیں، لیکن عام ہے یہ بغیر سٹور کے ذخیرہ نہیں ہوگا، جی، تو پھر ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی، الا کہ آپ ان پھلوں کو بیچیں تو اس کی جو مالیت ہے وہ اتنی ہو جائے کہ وہ مالیت نصاب کو پہنچ جائے، اور وہ مالیت آپ کے پاس پڑے سال گزر جائے تب اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ لیکن ایسے پھلوں کے اوپر جن کو ذخیرہ نہیں کیا جا سکتا ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ شیخ اسلام تو بڑا آسان ہے، آسان ہے، ہم نے تو اس کو بڑا بہت سمجھا ہوا ہے کہ زکوٰۃ دینی ہے، عشر دینا ہے، تو اسلام ہماری رہنمائی بھی کرتا ہے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، اور اتنا تو ماشاءاللہ سے ہمارے علاقے کے جس سے قصور ہے اس علاقے کے لوگ ویسے ہی صدقہ خیرات کر دیتے ہیں جتنی ان پہ زکوٰۃ۔ الانصار انٹرنیشنل اسکول قصور کیمپس قصور شہر میں اپنی نوعیت کا منفرد ادارہ، جس میں دین و دنیا کی تعلیم ایک ساتھ، حفظ قرآن، مڈل میں پرائمری پاس لڑکے اور لڑکیوں کے لیے داخلے جاری ہیں۔ اپنے نو نہالوں کو جدید علوم و فنون سے ضرور آراستہ کریں، مگر اسلامی اقدار اور دینی تعلیم سے محروم مت رکھیں۔ ایڈریس: الانصار انٹرنیشنل اسکول قصور کیمپس، چوک نور محل، بالمقابل PSO پمپ قصور۔ فون نمبر 0303 5617 100۔ کہ پھلوں کا نصاب کتنا ہے؟ جی،
تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 وسق بیان کیا ہے کہ اگر 5 وسق سے کم پھل ہوں تو ان میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ اب وسق جو ہے، ایک وسق یہ 60 سا کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور 60 ایک جو سا ہے، جب ہم 60 سا کو 5 وسق کے ساتھ ملٹیپلائی کرتے ہیں تو یہ 300 سا بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک سا تقریباً 2.5 کلو کا ہوتا ہے۔ تو جب ان کو ہم جمع کرتے ہیں ضرب دے کے تو یہ ٹوٹل 750 کلو گرام بنتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کسی انسان کے پھل 750 کلو ہوا ہے تو پھر اس کے اوپر جا کے زکوٰۃ ہوگی، اگر 750 کلو سے کم ہے تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ جی۔ ایک کالر ہمارے ساتھ، جی شیخ پھلوں کی بات کر رہے تھے آپ؟ جی میں کہہ رہا ہوں کہ 750 کلو گرام کسی انسان کے پھل ہوں تب ان کے اوپر زکوٰۃ ہو۔ یہ وہ پھل ہیں جو ذخیرہ نہیں کیے جا سکتے؟ جی نہیں، جن کو ذخیرہ کیا جا سکتا ہے ان کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، جن کو ذخیرہ نہیں کیا جا سکتا ان کے اوپر تو زکوٰۃ ہے ہی نہیں، جو ڈیلی کی ڈیلی سیل ہو رہے ہیں۔ جی سیل ہو رہے ہیں۔ ذخیرہ سے مراد یہ ہے کہ عام ذخیرہ نہیں ہو سکتا۔ جی، اب آپ اس کو ذخیرہ کریں گے، ذخیرہ سے مراد یہ ہے کہ بغیر کولڈ سٹور کے ان کو ذخیرہ کیا جائے، جس طرح گندم ہے، اب ان کو آپ 1 سال 2 سال 3 سال جہاں مرضی رکھ لیں۔ اچھا، کتنا پیارا اسلام ہے کہ اب جن بھائیوں نے کولڈ سٹور میں رکھا ہوا ہے اپنا کوئی بھی فصل ہے اور بعد میں زکوٰۃ بھی دینی پڑے، وہ تو پھر بڑے پریشان ہو جائیں گے، وہاں بھی خرچہ دیں اس کو سٹور کرنے کا اور بعد میں زکوٰۃ بھی ادا کریں۔ جزاک اللہ شیخ۔ تو اس کے بعد آ جاتا ہے نقدی، کہ ہمارے پاس کتنا مال ہو نقدی کی صورت کے اندر تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ تو شریعت کے اندر اس کے لیے 2 نصاب ہے، ایک چاندی کا نصاب ہے اور دوسرا سونے کا نصاب۔ ٹھیک ہے، چاندی کا جو نصاب ہے وہ 200 درہم ہے۔ 200 درہم کو جب ہم تولوں کے اندر تقسیم کرتے ہیں وہ تقریباً 52.5 تولے چاندی بنتی ہے۔ ٹھیک ہے، کسی انسان کے پاس 52.5 تولے چاندی کی برابر مالیت موجود ہے۔ ٹھیک ہے، جس طرح کہ گورنمنٹ نے 80,000 تقریباً اس کی مالیت نکالی ہے کہ کسی انسان کے پاس 80,000 روپیہ ہے تو اس کے اوپر اس کو 2.5% زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گی۔ ٹھیک ہے، اس کو نکالنے کا آسان حل یہ ہے کہ جتنی آپ کے پاس مالیت موجود ہے اس کو 40 پہ تقسیم کر دیں، تو یہ 40 100 کا 2.5% ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ آپ کے پاس 1 لاکھ روپے ہے، اس کو 40 پہ تقسیم کریں گے، اس کا جواب آئے گا 2,500 یعنی 2,500 روپیہ۔ ٹھیک ہے، تو آپ اس حساب سے زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اور دوسرا نصاب ہے سونے کا۔ یعنی آپ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جس بندے کے پاس 80,000 روپیہ گھر میں موجود ہے اور سال پڑا ہوا اس کو گزر گیا جی اور اس کو ضرورت نہیں پڑی استعمال کریں، میں تھوڑی سی اس کے اندر آگے جا کے وضاحت کروں گا۔ اس کے بعد سونے کا نصاب وہ ہے 85 گرام، ٹھیک ہے، تقریباً 7.25 تولے یا 7.5 تولے اس کو بنا لیں۔ ٹھیک ہے، تو جس آدمی کے پاس اتنا سولہ ہے یا اتنے سونے کا مالیت کے برابر مالیت موجود ہے وہ تقریباً 7.5 لاکھ روپیہ بنتی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ہم سونے کا حساب لگائیں تو پھر 5 لاکھ کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں بنتی۔ اگر چاندی کا حساب لگائیں تو پھر 80,000 روپے بھی زکوٰۃ بنتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمیں سونے کے حساب سے زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے یا چاندی کے حساب سے؟ ہاں سوال تو جی سوال یہ، علماء یہ کہتے ہیں کہ احتیاط کا پہلو یہ ہے اور فقراء اور مساکین کے ساتھ پیار اور محبت کا سبب اور ذریعہ یہ ہے کہ آپ چاندی کا حساب لگا کے اپنے مال کم از کم اگر اتنے پیسے ہیں تو زکوٰۃ دے دیں۔ جی 80,000 کسی کے پاس ہے تو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کریں۔ ٹھیک ہے، اب آگے آخری بات کر کے میں اپنی بات کو مکمل کروں گا۔ ایک آدمی تاجر ہے، دکاندار ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میں سال کے بعد اپنی تجارت کا اور اپنے کاروبار کا کس طریقے سے حساب لگاؤں۔ جی، تو اس کے لیے گزارش یہ ہے کہ آپ کی دکان کے اندر جو سامان موجود ہے اس کو پڑے 1 سال ہو گیا، اس میں آ بھی رہا ہے جا بھی رہا ہے، لیکن دکان ڈالے 1 سال ہو گیا، تو اس کا حساب لگائیں کہ وہ کتنی مالیت کا بنتا ہے۔ مثال کے طور پہ دکان کے اندر سامان ہے 5 لاکھ کا، جی، ان کو اکاؤنٹ کر لیں۔ اس کے بعد اس نے ادھار لینا ہے لوگوں سے 2 لاکھ روپیہ، جی، وہ اس کے اندر جو ہے وہ 7 شامل کر لے، 7 لاکھ ہو جائے گا۔ جی، اس آدمی کے پاس نقدی کے اندر گھر کے اندر یا بینک کے اندر 5 لاکھ روپیہ پڑے تو یہ 12 لاکھ ہو گیا۔ یہ 12 لاکھ جمع کر کے اس کے بعد وہ دیکھے کہ میں نے پیسے دینے کتنے ہیں دکانداروں کے، کمپنیوں کے، وہ اس نے دینے ہیں 5 لاکھ روپے، بقیہ 7 رہ گئے، تو وہ اس میں سے 12 لاکھ میں سے 5 لاکھ نکال دے، باقی رہ جائے گا 7 لاکھ۔ 7 لاکھ کی وہ زکوٰۃ ادا کرے، 7 لاکھ کو 40 پہ تقسیم کر کے جتنا جواب آئے اتنی وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دے۔ یہ آسان سا حل ہے۔
جزاک اللہ. جو سامعین ہمیں سن رہے ہیں, اگر کوئی مسئلہ ایسا جو آپ کو سمجھنے میں مشکل ہو رہی ہے تو آپ کل پھر ہمیں کال کر کے سوال کر سکتے ہیں. آج ہم اپنا پروگرام 4 سے 5 منٹ پہلے مکمل کر رہے ہیں. شیخ صاحب نے کہیں ضروری دعوت پہ جانا ہے, تو ہم امید کرتے ہیں بہت سی باتیں اچھی ہوئی ہوں گی. جو اچھی ہیں ان کو دل میں جگہ دیں, جو ایسی بات جو آپ کو اچھی نہیں لگی انہیں دل میں جگہ نہ دیں, انہیں نظر انداز کریں. امید ہے کہ کل انشاءاللہ صحت و سلامتی کے ساتھ آپ سے 5:30 بجے پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. السلام علیکم. الانصار چینل سے میں ہوں آپ کے ساتھ مریم عمران. قصور میں تعلیمی معیار نے بہت ترقی کی, جس میں اہم نام الانصار انٹرنیشنل اسکول کا ہے. گجرانوالہ قصور سٹی میں کامیابی کے بعد اڈا نورپور نہر کیمپس نمبر 3 کا آغاز ہو چکا ہے. الانصار اسکول نے تعلیمی معیار کو ایک نیا روپ دیا. ایک ہی فیس میں 3 طرح کی تعلیم, دور جدید کے عین مطابق. تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں میں خود اعتمادی, اخلاقی اقدار, جسمانی اور ذہنی نشوونما میں اہم کردار ادا کیا ہے. الانصار انٹرنیشنل اسکول, چوک نور محل قصور, کیمپس نمبر 3, اڈا نورپور نہر قصور. براہ رابطہ 0303 56 17 187 0335 03 0 11 11. یہ تھی الانصار چینل سے ایجوکیشن نیوز اپڈیٹ. رمضان کا چاند نظر آ گیا, رمضان کا روزے آئے, دل جھوم جھوم جائے.